ابھی میں وقت کی اصل میں تنگی ہے، اور طیب ظفر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حالت حاضرہ قرآن کی روشنی میں آپ سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ میرے پاس کچھ لکھا ہوا کاغذ ہے، تو میں وہی سب آپ کو سناؤں گا جو آپ لوگ سننا چاہیں گے اور جب تک سننا چاہیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسند خصوصی پہ بیٹھے ہوئے تمام اشخاص شہر، ماہرین تعلیم و دوائیات، ماہرین قرآن اور مشاہرین شہر، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانان، بزرگ اور وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کو چلانا چاہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں دور حاضر میں اپنے آپ کی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ایک چھت کے لیے، اس ایک چھت کے نیچے جمع ہے۔ میں آپ تمام کو استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوسری بات جو عنوان میرے حصے میں آیا ہے وہ حالات حاضرہ ہے اور قرآن کریم ہے۔ حالات حاضرہ کی اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال کے 4 مصرے جو میں نے نوٹ کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ انہی 4 مصروں سے بات کی شروعات ہونی چاہیے، کیونکہ حالات ایک دن میں خراب نہیں ہوتے، اسی طرح حالات بگڑے ہوئے ایک دن میں سنور بھی نہیں جاتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی گر ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آگے علامہ فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حالات کا دار و مدار، حالات کی بنیاد، حالات کی جڑ اور حالات کا بیج اگر ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں تو وہ انتشار ملت ہے، وہ انتشار قوم ہے، وہ انتشار ہے ہمارے درمیان کا، کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالا، ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پس پشت ڈالا، اور ہم نے فرقہ بندیوں کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام کی دعوت گزشتہ 15 دن سے چل رہی ہے، اور جب اس پروگرام کی دعوت نامہ سرکولیٹ ہونے لگا، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی فون آ جاتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ طیب صاحب آپ کا اس پروگرام میں کیا کام؟ کیونکہ اگر آپ حدیث پہ بات کریں تو آپ کے اوپر اہل حدیث کا جو ہے تو اسٹامپ لگ جاتا ہے، آپ قرآن پہ بات کریں تو آپ کے اوپر اہل قرآن کا اسٹامپ لگ جاتا ہے، اگر آپ سنت نبوی پہ بات کریں تو آپ کے اوپر اہل سنت کا اسٹامپ لگ جاتا ہے، اگر آپ دین و تبلیغ کی بات کریں تو آپ کو تبلیغی جماعت کا اسٹامپ لگ جاتا ہے۔ میں آج اس چھت کے نیچے اس لیے ہوں کہ اس امت کو یہ بتایا جائے کہ ہم ان تمام سے پہلے امت محمدی ہیں، اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن نازل ہم پر اسی لیے ہوا ہے کہ قرآن کے اندر بار بار یہ کہا گیا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ جو ہے تو ہم کو ہر 2-4 آیات کے بعد غور و فکر کی طرف لے کر چلتا ہے۔ حالات کی اگر ہم بات کریں گے تو قرآن نے اپنے اندر الگ الگ قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ قرآن نے بتایا کس گناہ پر اللہ رب العزت نے کس قوم پر کس عذاب کو نازل کیا، اللہ نے بتایا قرآن کے اندر
کہ نیکوکاروں کے لیے کیسے جو ہے تو معاملات بنائے گئے، اسی اللہ نے ہم کو بتایا کہ ہو سکتا ہے آگ نمرود لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے خلیل کو آگ میں جانا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ عام آنکھوں کے لیے ہے کہ ان کو نمرود نظر آتا ہے، ان کو آگ نظر آتی ہے، اس آگ میں ڈالے جانے والا خلیل نظر آتا ہے، لیکن اس بات کا جو غیب کا علم ہے اس رب کائنات کے پاس ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس آگ کو گلزار کرنے کا کام میرا ہے، تم یہ ہمت تو بناؤ اس آگ میں جانے کی۔ آج حالات ہمارے پاس اسی لیے خراب ہے کہ ہم آگ نمرود سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، چاہے وہ انفرادیت کے طور پر میں بتاؤں چاہے اجتماعیت کے طور پر بتاؤں، ڈر اور خوف اور ہراساں اس میں تبھی آتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہتا۔ ایک چیز کے اندر، ایک پیالے کے اندر دو چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر چائے کے پیالے میں پانی ڈالو گے وہ پانی بھی چائے میں مل جائے گا، لیکن یہی تو وجہ ہے ہمارے دل میں ہم نے حکومت کے خوف بھر دیے، ہمارے دل میں ہم نے موجودہ پارٹیوں کے خوف بھر دیے، ہمارے دل میں ہم نے الگ الگ سنگھٹنوں کے خوف بھر دیے، تو ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ آج کے اس پروگرام سے اگر کچھ پیغام لے کر جانا چاہتے ہو تو میں آپ تمام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کا پیغام یہی ہوگا کہ ہم کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن آپ کو اسی بات پر آمادہ کرتا ہے، قرآن آپ کو اسی بات پہ آمادہ کرتا ہے۔ قرآن جو ہے تو کئی اصحاب کہف کا قصہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کا بادشاہت کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ نے ان کو 350 سال سلا دیا، اس کے بعد جگایا اور یہ دنیا کو بتایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے دوسرا کوئی خوف تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ حالات آتے ہیں، حالات گھبرانے کے لیے نہیں آتے، حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم کو تراشا جائے، حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم کو بنایا جائے۔ کندن آگ میں تپتا ہے، کندن آگ میں تپتا ہے تب جا کے کندن بنتا ہے۔ ہم پہ تو غیر قوم کے لوگ جو ہے تو حالات لا رہے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی بات کریں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مکمل سورہ یوسف باندھا ہے جس میں یہ بتایا کہ تم پہ تمہارے اپنے بھائی جو ہے تو حالات لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹوں پر حالات لا سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ ہر حال میں توکل ضروری ہے۔ یوسف بچے ہیں، باڈی میں ڈالا گیا، اندھے کنویں میں ڈالا گیا، لیکن ایمان مضبوط ہے کہ جو ہے تو مجھ کو چلانے والی، مجھ کو چلانے والی، مجھ کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی ایمان کی بدولت ہے کہ اس اللہ رب العزت نے یوسف کو اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازار کے اندر لے آیا۔ مصر کے بازار میں آپ بکے، آپ کے حصے میں غلامی آئی، پھر اس غلامی کے بعد آپ کے حصے کے اندر جو ہے تو الگ الگ الزامات آئے، جن الزامات کی بنا پر آپ کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اور اس جیل کی صحبتوں کے پاس اللہ رب العزت نے ایک علم دیا، علم خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور اس علم کے بنا پر آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ بیچے یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو، کہ اس رب کائنات کا جو ہے تو اپنا کمال ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو اس کے اوپر بھروسہ اور یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں، اتنی اشیاء ہمارے آس پاس بنائی ہے کہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز جانتے ہیں جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہر ریسرچ کے اندر قرآن کی ایک ایک آیت واضح ہوتی چلتی ہے کہ آج کے دور میں ایک پریگنینسی کا جو ہے تو اب جو ہے تو دنیا بتا رہی ہے اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ پیٹ میں بچہ کس طرح سے بنتا ہے یہ ہم نے معلوم کر لیا۔ 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ کیسے بنتا ہے۔ اللہ نے اس کی پوری زندگی کو بیان کر دیا جو پیٹ کے اندر ہے، کہ کس طرح وہ ایک قطرے سے لوتھڑا بنتا ہے، کس طرح اس لوتھڑے سے ہاتھ اور پیر بنتے ہیں، کس طرح اس ہاتھ اور پیر میں ہڈیاں آتی ہے، کس طرح ان ہڈیوں میں جان آتی ہے، اور کس طرح وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
یا قرآن نے بتا دیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن صرف میتوں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف بخشے اور بخشانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن حل ہے ہر اس چیز کا جو حالات ہم پہ بنے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے اوپر اللہ کا کرم یہ اللہ تمہارے مسائل کا حل بھی دے رہا ہے, ساتھ ساتھ تم کو ثواب بھی دے رہا ہے کہ ہر لفظ پہ 10 نیکی لو, پڑھو اور نیکیاں کماؤ. 2 سال پہلے میں عمرے میں تھا رمضان کے اندر, اور یہ ہوا کہ 1 مہینے کے عمرے کے اندر میرے جتنے ساتھی تھے, کسی نے کہا صاحب ہم نے 4 قرآن پڑھے, کسی نے کہا ہم نے 2 قرآن پڑھے, کسی نے کہا ہم نے 3 قرآن پڑھے. مجھ سے پوچھا بھائی تمہارے کتنے ہوئے؟ میں نے بولا یار آپ لوگ تو بڑے فاسٹ نکلے, میرے سے میں سورہ نساء کے آگے نہیں جا پایا. میں نے سورہ بقرہ پڑھی, آل عمران پڑھی, نساء جب تک آیا تو رمضان ختم ہو گیا. تو بولے 1 مہینے میں 3 سورتیں غالباً 5.5 پارے ہوتے, ایسا کیوں؟ میں نے کہا آپ کر کیا رہے تھے؟ تو کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے کہا دقت یہی ہے, آپ پڑھ رہے تھے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. سورہ بقرہ ہو, سورہ آل عمران ہو, سورہ نساء ہو, یہ ایسی شروعات کی ابتدائی قرآن کی صورتیں ہیں جس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں. جو تو اس وقت جو ہے تو یونیفارم سول کوڈ کے معاملات ہمارے سامنے ہے, بٹوارے کو لے کر اور جو ہے تو حصے داری کو لے کر, شادی اور طلاق کو لے کر, یہ تمام معاملے ہم آج کل جا کر عدالتوں میں سلجھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ان صورتوں کے اندر یہ تمام معاملے بیان کر دیے ہیں. دقتیں یہی ہیں کہ ہم نے باطل کی جو ہے تو ہم نے باطل کو بڑا سمجھا, ہم نے باطل کی کتابوں کو بڑی سمجھی, جبکہ ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے, حکمتوں والی کتاب موجود ہے. لیکن اللہ بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اسی کے لیے راہ ہدایت ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو سمجھدار ہے. اور بتاؤ جس قوم کو یہ کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے, کہ تم اچھائی کا حکم کرتی ہو, تم برائی سے روکتی ہو. جس قوم کی, جس امت کی تعریف اللہ خود کرے کہ تم بہترین امت ہو, کیا آپ اس کے اہل نہیں ہو سکتے کہ آپ خود قرآن کو سمجھیں؟ اللہ, میں ان علماء کے حق میں ہوں جو قرآن کو سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اپنے علماء سے رابطہ کرو, لیکن بیسک چیز پہلے یہ تو کرو کہ ہم خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی آسانیاں ہو گئی ہے کہ قرآن با ترجمہ ملنے لگے ہیں, اور با ترجمے کے ساتھ مختصر تفاسیر کے ساتھ ملنے لگے ہیں, پھر الگ سے تفاسیر ملنے لگی ہے. تو اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر ہم منہ کو پھیرے رکھیں گے تو بتائیے حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ معاملات ہمارے خلاف بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بدر, اللہ کے نبی نے بدر کے اندر شرکت کی, حالات کس طرح سے بنتے ہیں. آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد بھی کفار مکہ کو چین نہیں آیا کہ مسلمانوں کو ستایا جائے. کس طرح سے ستایا کہ جن مسلمان جو مکہ چلے گئے, ان کے کچھ لوگ مدینہ چلے گئے مکہ چھوڑ کر, ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہے, ان کے گھر بار مکہ میں موجود ہے, ان کا مال مکہ میں موجود ہے, ان کی دکانیں مکہ میں موجود ہے. تو کفار مکہ نے کیا کیا کہ ان کے گھردار بیچ دو, ان کا مال و متاع بیچ دو تاکہ مسلمانوں کو وہاں تکلیف ہو سکے. تب جا کر ہم لوگ بدر میں آئے ہیں کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. ظلم پھر ظلم ہے, پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لو ظلم انہی پہ ہوتا ہے جو خاموشی اختیار کرتے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا. اگر ہم ظلم کے خلاف خاموش ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ پر, اپنی قوم پر اور اپنے آنے والی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں. ہم ظالموں میں شمار ہوں گے صرف اس لیے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور ڈر ہم کو کس بات کا ہے کہ ہم کو مار دیا جائے گا, اور اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی تم کو مارنے کے لیے کیا ہے. جس کو سرٹیفکیٹ پیدا ہوتے ہی مل رہا ہے کہ تم مرنے والے ہو. اللہ کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. اللہ نے عالم ارواح بنایا,
اس میں روحوں کو رکھا, وہاں سے آپ کو نکالا, عالم بطن میں رکھا, ماں کے پیٹ میں, وہاں سے اللہ نے آپ کو نکالا, عالم دنیا میں رکھا, یہاں سے اللہ آپ کو لے جا کے عالم برزخ میں رکھے گا, وہاں سے آپ کو لے جا کے اللہ حشر میں کھڑا کرے گا. اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ادھر کا رخ کر کر نکل جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے. تو جس زندگی کو بتایا گیا کہ یہ 50 اور 60 سال کی زندگی ہے, بچہ پیدا ہوا, چند سانسیں نہیں لیا, باپ بچے کے کان میں اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے, اب نماز بھی ہونی ہے. اور نماز کون سی ہونی ہے؟ جنازے کی نماز ہوگی. جس قوم کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی موت کی اذان دے دی جائے, اس قوم کو کائے کا موت کا ڈر. جس دن یہ خوف ختم ہوگا, اس دن حالات ختم ہو جائیں گے. اس بات کو آپ لکھ لیجئے. ہم نے علامہ اقبال نے شکوے کے اندر اللہ کو بتایا کہ ہم نے کیا کیا کرے, ہے نا. شکوہ جن لوگوں نے سنا ہے تو پتا چلے گا. علامہ اقبال نے بتایا ہم نے یونان کو فتح کیا, ہم نے اسلام کو پھیلایا, ہم نے جو تو قیصر کسریٰ کو تباہ کر دیا, اور ہم نے جو تو پوری دنیا میں اسلام کی جو روح ہے اس کو پھیلا دیا. پھر جواب شکوہ میں علامہ اقبال ہی اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہیں. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سناؤں تاکہ وہ اللہ جو ہم کو کہنا چاہتا ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے علامہ اقبال جو ہے تو اپنی شاعری کو ہمیشہ کرتے رہے ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ اقبال جو ہے تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اندر ہم کو جو ہے تو پیغامات دیتے رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اللہ جو ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے. جو علامہ اقبال نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا, اللہ پہلے اسی باتوں کو دوہرا رہا ہے اور تم کو بتا رہا ہے کہ صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوح انصاف کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. جو تم نے بتایا اللہ کو ہم نے یہ کیا, اللہ نے بھی تمہاری بات یاد دلائی اور پھر بتایا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. اپنے اجداد پہ فخر کرنا بند کرو, اپنا جو ہے تو محاسبہ کرو, اپنا احتساب کرو کہ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم نے اعمال کچھ نہیں کرنا اور انتظار بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے تو ہمارے اوپر من و سلوہ اتار دے. ہم نے اعمال کچھ نہیں کرنا اور ہم یہ چاہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کی طرح ہمارے بچے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہو. ہم نے کچھ اعمال کرنے نہیں ہے اور ہم نے اوپر سے اللہ پہ یقین بھی یہ لگا دینا ہے کہ اللہ ہمارے لیے 12 چشمے کھول دے کہ ہمارے خاندان در خاندان پیتے رہے, اور جو ہے تو اللہ ہمارے اوپر من و سلوہ اتارے. یہ سب تب ہوگا جب ہمارا یقین اللہ پہ ہوگا. قرآن وحدانیت کا دعوت دیتا ہے, قرآن وحدانیت کی دعوت دیتا ہے, اور جب قرآن وحدانیت کی دعوت دیتا ہے, رسولوں نے وحدانیت کی دعوت دی, تو ہم کہیں نہ کہیں بھٹک کیوں رہے ہیں. ہم کہیں مزاروں سے مانگ رہے ہیں, ہم کہیں غلافوں سے مانگ رہے ہیں, ہم کہیں صحابہ سے مانگ رہے ہیں, ہم کہیں انبیاء سے مانگ رہے ہیں, ہم کہیں اولیاء سے مانگ رہے ہیں, ہم کہیں باباؤں سے مانگ رہے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے, میں دینے والا ہوں, میرے پاس آؤ, مجھ سے مانگو, جو مانگو گے ملے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگا. ہم نے وحدانیت کے اندر ملاوٹ کر دی, ہم نے وحدانیت کے اندر جو ہے تو شرک کو ملا دیا, اور اس کے بعد ہم چاہتے کہ اللہ ہمارے اوپر جو ہے تو احسان بھی کرے. تو اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اس رب کائنات کا احسان ہے کہ دوسری قوموں کی طرح ہماری شکلیں نہیں بدلتا. اس رب کائنات کا احسان ہے کہ وہ دوسری قوموں کی طرح ہم کو ہوا میں اٹھا کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر نہیں مار دیتا. اس رب کائنات کا احسان ہے کہ دوسری قوموں کی طرح وہ ہم کو بندر نہیں بنا دیتا. اس رب کائنات کا احسان ہے کہ وہ دوسری قوموں کی طرح ہم کو پتھر کی مورتیاں نہیں بنا دیتا. اس سے زیادہ اور کیا احسان چاہیے ہم کو. تو آج کے 2 پیغام, ایک تو ہم قرآن کو غور و فکر کریں, دوسرا وحدانیت پر یقین رکھے. اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جو مجھ پر یقین رکھے گا میں اس کے لیے کافی ہوں.
اور جس کے لیے اللہ کافی ہے پھر اس کا زمانے میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وقت کی قلت ہے, باتیں کہنے کے لیے بہت ساری ہے اور باتیں سننے کے لیے بھی بہت ساری ہے, لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ ہم اسی شہر کے ہیں, ملتے رہتے ہیں الگ الگ پروگرامات کے ذریعے, الگ الگ عنوانات کے ذریعے, پھر کبھی کسی موقع پر بات ہوگی. میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو میرے خطاب میں, میرے بیان میں یا میرے سمجھنے میں, تو میں سب سے پہلے اس اللہ رب العزت سے معافی کا خواہاں ہوں کہ میں اس کی کتاب پر اور اس کے رسول کی زندگی پر بات کر رہا تھا. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. اس کے بعد جو اہل علم حضرات ہے, جو اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں, میں اس کے بعد ان اہل علم حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو درگزر کرے. اور جو ہے تو میں القیامہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے حوصلوں کو اور بلند کرے, اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے اور اللہ تم کو تمام فتنوں سے بچائے رکھے. جو الزامات عاریہ ایسے عنوانات پہ لگتی ہے, ان الزامات عاریوں سے اللہ ہم کو اور آپ کو بچا کے رکھے. بہت کچھ کہنا تھا, بہت کچھ سننا تھا, لیکن وقت کی بہت کمی ہے. آخر میں چلتے چلتے انتظامیہ کے لیے 2 مصرے پڑھتے ہوئے میں رخصتی لوں کہ اگر محبت کا امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا, گر نہ آتے تمہاری محفل میں سوچتے بہت نقصان ہوتا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب طیب ظفر صاحب. ہمارے درمیان ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب بھی ہیں.